اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل ثالث فصل فی مکائد الشیطان، یعنی فی فصل یہ ہے مکائد شیطان کے بارے میں، اور کیا ہے اس کے اندر وَأَهْمِيَّةِ الْإِخْلَاصِ، اور اخلاص کی اہمیت کے بارے میں، شیطان کی مکاریاں اور اخلاص کی اہمیت۔ چلیے محمد علی حیدری آپ پڑھیے۔ ہاں پڑھیے۔ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذه الدرجة وهي درجة الإخلاص قيمة المقدار كثيرة الإخطاء حقيقة بس هذه الدرجة، یعنی یہ درجہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اہمیت اخلاص کے بارے میں، کہ اخلاص کا جو مقام و مرتبہ ہے وہی، یعنی اب هذه الدرجة سے مراد کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں جملہ اعتراضیہ، جو اس طرح کے ڈیش میں دیا جاتا ہے، یہ جملہ اعتراضیہ ہے۔ جملہ اعتراضیہ میں کیا کر رہے ہیں؟ هذه الدرجة سے کیا مراد لیا ہے وہ خود بتا رہے ہیں۔ هذه الدرجة یعنی کیا؟ وہی درجۃ الاخلاص، یعنی درجہ اخلاص، اخلاص کا مرتبہ، اخلاص کا مقام۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ عظیمۃ المقدار، کہ مقدار اخلاص کی کیا ہے؟ بہت عظیم ہے، یعنی اس کا مرتبہ عظیم ہے۔ کثیرۃ الاخطار، لیکن راستہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اخلاص کی منزل کو پانا ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہے یا مشکل ہے؟ آپ غور کریں کہ جب ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کس حد تک ہمارا ذہن نماز کے ہی نماز میں رہتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمارے اخلاص میں کمی واقع کرتا ہے، ہمارے ذہن کو ادھر سے ادھر لے جاتا ہے۔ تو کثیرۃ الاخطار، خطروں سے بھرا راستہ ہے۔ دقیقۃ المعنی، اخلاص کے معنی بہت دقیق اور باریک بین ہے۔ صعبۃ المرتقى، مرتقا ہے ترقی سے، صعبہ کہتے ہیں مشکل کو، اور اخلاص میں ترقی پانا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ کہ آپ اپنے اخلاص کو بڑھا سکیں، اپنے اخلاص کو عظیم کر سکیں۔ اخلاص تو وہ ہوتا ہے کہ جو مولا کائنات میں تھا، کہ پیروں سے تیر نکال لیا گیا لیکن آپ کو خبر تک نہ ہوئی۔ اخلاص تو وہ تھا کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کو تھا۔ کہ کیا تھا؟ کہ اژدہا آپ کے پیر کو کاٹ رہا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اخلاص وہ ہے جو واقعہ ہے امام محمد تقیہ، امام علی نقی علیہ السلام کا، کہ آپ کا بیٹا پانی میں گر گیا، کنویں میں گر گیا، لیکن آپ نماز میں مصروف رہے، پوری بستی اکٹھا ہو گئی، پوری بستی اکٹھا ہوئی۔ یا چھٹے امام کے دور کا واقعہ ہے کہ گھر میں آگ لگ گئی یا آپ جو ہے نماز میں مصروف ہیں۔
وہ اخلاص کے بارگاہ خداوندی میں ہے تو بارگاہ خداوندی میں ہے. کہہ رہے ہیں یحتاج طالبها الى نظر دقیق. اگر آپ اخلاص چاہتے ہیں تو آپ کو باریک بین ہونا ہوگا، دقیق نظر ہونا ہوگا. ٹھیک ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز کا خیال رکھنا ہوگا، تب جا کے آپ کے اندر خلوص پیدا ہوگا. وَفِكْرٍ صحیح، اللہ اکبر، صحیح فکر بھی ہو. وَمُجَاهَدَةٍ تَامَّةٍ، اور مجاہدہ یعنی کوشش ایک طریقے سے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کوشش کریں اور مکمل کوشش کریں. صرف سوچنے سے اخلاص پیدا ہونے والا نہیں ہے. آپ نماز میں جائیں گے اور جد و جہد کریں گے اپنے نفس کے ساتھ، اپنی فکر کے ساتھ، جب جا کے آپ کا ذہن کہاں رہے گا؟ نماز میں رہے گا، اور کچھ اخلاص پیدا ہوگا. وہ بھی مکمل اخلاص نہیں. چلیے راغب آپ پڑھیے یہاں سے. رضی تو نہیں آئے نا؟ پڑھیے یہاں سے راغب. کیف لا یکون کذالک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکیف لا یکون کذالک وهو مدار القبور قبول وعلیہ یتربط الثواب یترتب الثواب. یتربط الثواب وبه ہاں مطابت العالم ورد المجاہد. ہاں کیف لا یکون کذالک. کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اخلاص کا اتنا مرتبہ بتا دیا کہ اس کا راستہ خطر ہے اور اس کے معنی دقیق ہیں اور اس میں ترقی پانا بہت مشکل ہے اور اس کو طلب کرنے والا اس کو دقیق نظر ہونا پڑے گا. کہہ رہے کیف لا یکون کذالک، اتنا مرتبہ اس کا کیوں نہ ہو اخلاص کا. وَهُوَ مَدَارُ الْقُبُولِ، اس لیے کہ عمل کے قبول ہونے کا دار و مدار کس پر ہے؟ اخلاص پر ہے. آپ کسی بھی کام کو کرنے میں کتنے مخلص ہیں. حج کیا تو آپ نے شہرت کے لیے کیا ہے کہ اپنے قربتاً اللہ کیا ہے. کسی کی مدد کی تو شہرت کے لیے کی کہ آپ کو دانویر کہا جائے، یا آپ نے خوف خدا میں کیا ہے. تو مدار قبول اخلاص ہے. وعلیہ یترتب الثواب، اور اسی بنیاد پہ آپ کو کیا دیا جائے گا؟ ثواب دیا جائے گا. آپ کتنا خدا کے لیے کر رہے ہیں، کتنا غیر خدا کے لیے انجام دے رہے ہیں. اور اس سے پہلے ہماری حدیثیں گزر چکی ہیں نا کہ اگر اخلاص نہیں ہوگا، کوئی شہرت کے لیے اگر علم حاصل کر رہا ہے، تبلیغ دین کر رہا ہے، تو اس کا جزا، اس کی جزا یہی دے دی جائے گی. آخرت میں اس کا خزانہ کیا ہوگا؟ خالی. وعلیہ یترتب الثواب، اسی پہ ثواب مترتب ہوتا ہے، اسی کی بنیاد پہ ثواب دیا جاتا ہے. وبہ ثمرۃ وبہ تظہر ثمرۃ عبادت العابد، اور اسی اخلاص کے ذریعے عابد کی عبادت کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. وتعب العالم، ایک عالم جو زحمتیں اٹھاتا ہے، اس کا نتیجہ، اس کی تھکاوٹ کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، اس کی محنتوں کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. وجد المجاہد، اور جو کوشش کرتے ہیں ان کی کوششوں کی اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. تو اخلاص ہر عمل میں ضروری ہے، ہر چیز میں اخلاص ضروری ہے. چلیے شاہد آپ پڑھیے.
شاہد جی جی پڑھ رہا ہوں، مائک آف تھا۔ عملہ ولو فکر پڑھیں گے، ولو فکر الانسان فی نفسہ وفتش عن حقیقت عملہ لوجد الاخلاص فیہ قلیلا۔ اللہ اکبر۔ ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ولو فکر الانسان فی نفسہ، اگر انسان اپنی ذات کے بارے میں فکر کر لے، وفتش عن حقیقت عملہ، اور اپنے عمل کی حقیقت کو اگر تلاش لے، فتش یفتش و تفتیش سے ہے یہ، یعنی تلاشنا، وفتش عن حقیقت عملہ، اگر اپنے عمل کی حقیقت کو تلاش لے کہ آپ نے نماز پڑھی تو کس لیے پڑھی، میں نے آپ کو پڑھایا تو کس لیے پڑھایا، میں نے کسی کی مدد کی تو کس لیے کی، میں نے کوئی کام کیا، مدحخوانی کی، شعرگوئی کی، میں نے تقریر کی، صحیح ہے، کچھ بھی کیا، تو ہمارا دل اس وقت کیا کہہ رہا تھا، ہمارا من کیا کہہ رہا تھا۔ وفتش عن حقیقت عملہ، اگر اپنے عمل کی حقیقت کو تلاش کرے، لوجد الاخلاص فیہ قلیلا، تو کیا پائے گا کہ ان تمام کاموں میں اخلاص کیا تھا، بہت کم تھا۔ تو یہ جملہ ہم سب کو اپنے آپ کا جائزہ لینے کی دعوت دے رہا ہے کہ میں اپنے عمل کو چیک کروں اور آپ اپنے عمل کو چیک کریں کہ ہم جتنا بھی کام انجام دیتے ہیں ہم اس میں کتنے مخلص ہیں، کتنا مقصد ہمارا دنیا ہوتا ہے، کتنا مقصد ہمارا اللہ ہوتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ یہیں رکتے ہیں، انشاءاللہ کل اس سے بات آگے بڑھے گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔